الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جماعت سے نوازا تھا اور جو اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور بنیادی طور پر بہت بڑے فقیہ اور سمجھدار لوگوں میں سے تھے، ان لوگوں میں ایک شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں ان کی ایک روایت نقل کی ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اس روایت کی سند بہت عمدہ ہے، اور اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں کہ انہیں کوئی آدمی اپنے پاس سے بیان نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان چیزوں کو اسی وقت بتا سکتے تھے جب اللہ کی طرف سے ان پر وحی کی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالی نے اس بات کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً یہ بات کسی موقع پر ارشاد فرمائی ہوگی، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس بات کو آپ ہی سے سنا ہوگا، اور اس میں یہ آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے راستے میں شہادت تمام گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے سوائے اس کے کہ امانت کا حساب ہوگا۔ شہادت بہت طرح کی ہے، اللہ کے راستے میں شہادت اس آدمی کی بھی ہے جو اپنے گھر سے نکلا اور اس نے یہ چاہا کہ اللہ کی راہ میں شدید جد و جہد کرے، اور اس نے کی یہاں تک کہ اس جد و جہد میں وہ آدمی شہید ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اپنے بچوں کے لیے کما رہا تھا، یہ بھی شہید ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لوگوں کے متعلق یہ بات بتائی کہ کون کون شہید ہے۔ چنانچہ جب یہ بات آئی کہ شہید صرف وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دشمن کے ہاتھوں سے مارا جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو بہت تھوڑے شہید ہوئے، اور آپ نے پھر شہداء کی فہرست کو گنوانا شروع کیا اور بتایا کہ جس آدمی میں بھی یہ وصف پایا جائے گا اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرے اور اس کا انتقال اپنے گھر پر ہی کیوں نہ ہو،
لیکن اللہ کے ہاں اس کو شہید ہونے کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جو عورت بچے کی پیدائش کی تکلیف میں انتقال کر جائے وہ بھی اللہ کے ہاں شہید ہے، اور جس شخص کا انتقال دق سل میں ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ پھیپھڑوں کی ایک بیماری ہے، اس کے متعلق بتا دیا کہ جس شخص کا انتقال اس میں ہوا وہ آدمی بھی شہید ہی اللہ کے ہاں ہو گیا۔ اور جو آدمی اپنے گھر سے نکلا تاکہ اپنے بچوں کے لیے حلال کا رزق کمائے اور اسی کام میں دنیا سے چل بسا تو یہ آدمی بھی شہید ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ کوئی آدمی پیٹ کی بیماری سے انتقال کر جائے تو وہ آدمی بھی شہید ہے۔ اور ایسے ہی کسی انسان نے اپنی زندگی اللہ کے کاموں میں لگا دی اور سفر پہ چلا گیا تو جو سفر میں گیا ہے اگر مسافر انتقال کر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ تو الغرض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کے متعلق یہ بتلا دیا کہ یہ سارے شہید ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ شخص جو کوئی اللہ کے راستے میں انتقال کر گیا، وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی، تو اس آدمی کو اللہ تعالی بخش دے گا اور بڑا مقام ہے اس کا، بڑا مرتبہ ہے، گویا کہ یہ بتا دیا۔ پھر انہوں نے کہا ہاں مگر امانت ایسی ہے کہ یہ اس کو معاف نہیں ہوگی، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے مگر امانت رہ جائے گی۔ اللہ تعالی لوگوں کے بہت سے گناہ معاف کرتا ہی رہتا ہے، اور خاص طور پہ آدمی کا جب انتقال ہو جائے تو پھر تو اللہ کے ہاں اس انسان پر زیادہ مہربانی اور زیادہ رحم کیا جاتا ہے۔ تو یہ ارشاد فرما دیا انہوں نے کہ وہ آدمی معاف کر دیا جائے گا ہر گناہ اس شخص کا سوائے امانت کے۔ تو یہ عرض کرے گا بلکہ اللہ تعالی یا اس کے فرشتے اس شخص سے کہیں گے کہ ادی امانت کا، اپنی امانت ادا کرو۔ وہ جو امانت پوری نہیں کی وہ آج رکاوٹ بن گئی جنت میں جانے سے، اس کا مطالبہ کیا جائے گا۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک رکھے، صاف رکھے، اور ہر لمحہ یہ سوچتا رہے کہ کون کون سی چیزیں میرے ذمے ہیں اور میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لوں، ان ذمہ داریوں کو پورا کر دوں۔ ایسے نہ ہو کہ قیامت میں اللہ تعالی مجھ سے اس چیز کا حساب لے لے اور پوچھے اور میں اپنی امانت کے معاملے میں کم درجے کا نکلوں۔ تو جاننا چاہیے کہ امانت بہت بڑی چیز ہے، گواہی ہے، پیسے کسی کے دینے ہیں، بہت چیزیں ہیں۔ تو بندہ یہ عرض کرے گا کہ اے رب کیفا، اللہ میں امانت کیسے ادا کروں؟ وقد ذہبت الدنیا
دنیا کی زندگی ختم ہو گئی. اب حکم ہوگا کہ اس انسان کو جہنم کے نچلے طبقے میں پھینک دو، بہت گہری جگہ پر لے جاؤ. یہ سزا دی جائے گی کہ اس انسان نے اپنی زندگی میں کیوں آخر امانت کی پرواہ نہیں کی. تو جب پھینکا جائے گا تو وہاں پہ تمثل لہ امانتہ کہیئتھا یوم دفعت الیہ. یہ اس امانت کو دیکھے گا بالکل اسی طرح جس دن امانت کی ادائیگی کا وقت تھا. امانت جس دن اس نے رکھی تھی، اس کے پاس پہنچی تھی، تو جو کچھ اس کے پاس تھا اس کو، یعنی امانت کو اس نے ادا کرنا تھا. تو پھر یہ خوش ہوگا گویا کہ جہنم میں کہ اس امانت کو اٹھا لوں، پہنچا دوں تو چلو آئندہ کو جان چھٹ جائے گی. فَيَعْرِفُهَا، وہ دیکھے گا امانت کو اور پہچان لے گا اور اس کے پیچھے پیچھے چلے گا امانت کے، حتیٰ یدرکها، یہاں تک کہ امانت کو لے لے گا. اور دونوں کندھوں پر اس امانت کو اٹھائے گا. ظن انہ خارج، اور یہ سمجھے گا کہ وہ جہنم سے اب نکل رہا ہے. تو وہ امانت جب جہنم کے کنارے پر پہنچے گا تو پھر اس سے گر جائے گی جہنم کی تہہ میں. یہ پھر جائے گا تاکہ اس امانت کو اٹھائے، پھر اس امانت کو اٹھائے گا، اوپر لائے گا، پھر گر جائے گی، پھر جائے گا، پھر آئے گا، اور یہ تماشا اس کے ساتھ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اسے اگر معاف فرما دے تو کر دے، وگرنہ جب تک جہنم میں ہے امانت اٹھاتا رہے گا، اس سے گرتی رہے گی، کنارے تک آئے گا، پھر جہنم کی تہہ میں چلا جائے گا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد امانت گنوائی اور 5 چیزیں گنوائی اور ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ امانہ، لوگوں یاد رکھو یہ جو نماز ہے یہ بھی امانت ہے. یہ نماز ایسے امانت ہے کہ انسان نے اللہ سے اس کی اطاعت کا وعدہ کیا تھا، اپنے ذمے ایک چیز لی تھی، تو وعدے میں جھوٹا نکلا، سچ بولتا، اپنے وعدے کو پورا کرتا اور امانت جو اس کے ذمے تھی اس امانت کی ادائیگی کا فکر کرتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا وصف پیدا کر دیا تھا کہ یہ لوگ امانت جس طرح کی بھی اللہ کی جیسے عبادت ہے یا جو بھی چیز ہے، ان سب چیزوں کا بہت خیال رکھتے تھے کہ ایسے نہ ہو کہ قیامت میں اللہ کے ہاں پیش ہو جائیں اور اللہ کے ہاں امانت رہ جائے. تو اس لیے بتایا کہ جو نماز ہے نا، یہ نماز بھی امانت ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا مطلب ہے یہ بتایا کہ اللہ کے ہاں سے نماز کی معافی اس شخص کے لیے بھی نہیں ہے جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. یہ آیا ہے عبداللہ ابن شداد کی روایت میں، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صبح کی نماز ہمیں پڑھا رہے تھے، اور جب اس آیت پر پہنچے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ،
میں اللہ تعالی کی حضور میں پیش کرتا ہوں اپنا دکھ، اپنا غم، تو میں نے ان کے رونے کی آواز سنی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رونے سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ وہ رونا اگر کسی دنیاوی سبب سے ہوگا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اللہ کا خوف ہے، رونا ہے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ اس امانت کو سمجھتے تھے، اور موطا امام محمد رحمت اللہ علیہ میں آیا ہے، اور بہت روایات اور جگہ بھی آئی ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نماز کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور آذان، اقامت، سب چیزوں کا بہت خیال کرتے تھے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نماز امانت ہے، اور اللہ کے ہاں اس پر پوچھ ہو جائے گی، اور جس شخص کی نمازیں پوری نہیں نکلیں گی، خدا کے ہاں وہ آدمی بہت خسارے میں پہنچ جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے لوگوں کو، اور لوگ پیچھے آتے تھے اور فجر کی سنتیں مسجد کے کسی گوشے میں پڑھ لیتے تھے، اور ابو بکر، ابو عثمان نہدی یہ خود کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ ایسے فجر کی سنتیں الگ سے ایک طرف کو پڑھ لیتے تھے، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ بھی نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، اور خیال کرتے تھے بہت۔ یہ سار ابن نمیر کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر کھانا آ جائے، بھوک لگ گئی ہے، تو پہلے کھانا کھاؤ، پھر اطمینان سے نماز پڑھو۔ بھوک لگ گئی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ کوئی بھی چیز جو نماز میں توجہ کو بٹائے گی، پہلے اس سے فارغ ہو جاؤ، تاکہ تم لوگ اطمینان سے نماز پڑھ سکو۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ فجر کی اذان وقت سے پہلے دے دی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَيْحَكَ مَجْنُونٌ أَنْتَ، ارے ابو محذورہ، کیا دیوانے ہو گئے ہو؟ کیوں جلدی اذان دے دی؟ اور پھر نے فرمایا کہ جاؤ اور اذان کی جگہ پہ جا کر اعلان کرو تاکہ لوگ سن لیں کہ بندہ سوتا رہ گیا تھا، یعنی نیند کی وجہ سے مجھے صحیح اندازہ وقت کا نہیں ہو سکا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ جو خوبی تھی سچائی کی، امانت کی، بہت زیادہ تھی۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن کبریٰ میں نقل کیا ہے، اور یہ جو حنظلہ ہیں ابو سفیان کے بیٹے، ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی جو ہمشیرہ تھی وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اور امام بہقی رحمت اللہ علیہ سنن کبریٰ میں لائے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ایک بھائی بھی تھا۔ یہ لوگ افریقی تھے، ان کے رنگ گہرے تھے، عربوں کے رنگ بہت صاف تھے، تو انہوں نے یہ چاہا کہ عربوں میں شادی کریں اور کہیں پیغام بھجوایا، تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کے بھائی بلال رضی اللہ عنہ آ جائیں تو ہم اس لڑکی کا رشتہ دے دیں گے۔
حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے صاف بات کہی. انہوں نے کہا بھئی دیکھو میں بلال بن رباح ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں، اور البتہ ایسا ہے جس کے مزاج میں سختی ہے بہت، چاہو تو یہ رشتہ دے دو، نہ چاہو نہ دو، اگر چاہو تو ہم واپس چلے جائیں. تو وہ جو رشتہ دینے والے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ جیسا شخص جس کا بھائی ہو ہم اپنی بیٹی وہاں کیوں نہیں دیں گے. تو انہوں نے دے دی، شادی ہو گئی. شابی رحمت اللہ علیہ کی روایت میں بھی آیا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کے رشتے کی بات کی کہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ میں بلال ہوں، یہ میرے بھائی ہیں اور ہم دونوں غلام تھے، اللہ تعالی نے آزادی کی دولت سے نواز دیا، وَكُنَّا ضَالِّينَ، اور ہم دونوں بھائی گمراہ تھے، فَهَدَانَ اللَّهُ، اللہ نے ہدایت دے دی ہے، تو اب شادی کے لیے آیا ہوں بھائی کی، چاہو تو رشتہ دے دو چاہو تو نہ دو. مراد یہ تھی صاف سچی کھری بات یہ لوگ کرنے والے تھے، اس لیے امانت نماز اس میں بھی کھڑے تھے، کیسے چھوڑ سکتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نماز امانت ہے، چھوڑ دو گے خیانت پہ اتر آؤ گے. والوضوء امانہ، اور وضو جو ہے یہ بھی امانت ہے. آدمی وضو کرے اور ٹھیک طرح نہ کرے تو یہ امانت میں خیانت ہو گئی. شریعت کا یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ 3 مرتبہ ہر عضو کو دھونا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مرتبہ دھو لے آدمی تو وہ کچھ دھل گیا کچھ نہیں دھلا، پھر دوسری مرتبہ اس نے دھو لیا، پھر جو پہلے نہیں دھلا تھا عضو وہ تھوڑا سا اور دھل گیا، پھر تیسری مرتبہ اچھی طرح دھو لیا تو یہ 3 مرتبہ ہو گیا. نہیں، 3 مرتبہ سے مراد یہ ہے کہ ہر عضو کو مکمل طریقے پر ایک بار دھوئے، پھر دوسری بار دھوئے، پھر تیسری مرتبہ دھوئے. تو 3 مرتبہ کا دھونا 3 بار میں ہے، 3 مرتبہ میں. مثلا ایک آدمی کوہنی پر پانی ڈالتا ہے، پانی ڈال کر کوہنی پر اسے مل لیتا ہے تو یہ ایک بار ہو گیا. دوسری بار اس نے خیال کیا کہ پانی بالوں کے نیچے پہنچ ہی گیا ہوگا، ٹھیک ہے، اگر پہنچ گیا یہ دوسری مرتبہ میں تو 2 بار ہو گیا، اور تیسری بار ہو گیا. اب ایک اس کے مقابلے میں پانی ڈالتا ہے کوہنی پر، ہاتھ سے بہاتا ہے کوہنی کی طرف 1 مرتبہ، اب چھوڑ دیا بالوں کے نیچے پانی نہیں پہنچا، اب دوسری مرتبہ پھر بہاتا ہے اور ہاتھ سے مل لیتا ہے کوہنی وغیرہ کو، بازو کو، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ دوسری بار ہو گئی. یہ دوسری بار نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس نے پہلی مرتبہ جو دھویا ہے کوہنی کو اور بالوں کے نیچے کی جگہ یہ گیلی نہیں ہوئی، تو اس انسان نے اس پہلی مرتبہ کی اب دوبارہ تکمیل کی ہے، اسے پورا کیا ہے. یہ دھونا شریعت کی نظر میں 1 بار دھونا ہے، 2 بار دھونا نہیں ہے. اس لیے چاہیے انسان کو کہ شریعت کے احکامات میں وضو اب امانت ہے، اس کو ٹھیک کرے، اللہ کے لیے کرے. وضو کرتا ہے اللہ کے لیے نہیں کیا، یہ بھی خرابی ہو گئی. آدمی کبھی لوگوں کے مصائب اور تکالیف سے بچنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، اور ایک آدمی لوگوں ہی کے لیے کام کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. یہ سفیان ثوری ہیں رحمت اللہ علیہ، تذکرۃ الحفاظ میں اس کی پہلی جلد میں ہی ان کا واقعہ آیا ہے. حضرت جعفر صادق جو تھے، حضرت
حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے، وہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو، علم لے لو، لوگوں علم حاصل کر لو مجھ سے، ایسے نہ ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور پھر میرے بعد میرے جیسا علم کوئی نہیں سکھا سکے گا۔ وہ یہ فرماتے تھے، بڑا علم تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے معلوم نہیں کیوں ان کی روایت نہیں لی، مروان جیسے آدمی سے روایت لے لی، لیکن حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے روایت نہیں لی، اور وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کے مقابلے میں لوگ کم ٹھہرتے تھے مدینہ منورہ میں۔ تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے بہت خوبصورت لباس پہن رکھا ہے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں آپ، لیس ھذا من لباس آبائی کا، اور آپ کے باپ دادا نے یہ لباس نہیں پہنا۔ ان کے والد امام باقر، ان کے والد حضرت زین العابدین، ان کے والد سیدنا حسین، ان کے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہم، یہ سارے حضرات تھے۔ تو عرض کیا کہ حضرت آپ کے آبا و اجداد نے اتنا پرتکلف لباس نہیں پہنا۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے اپنے زمانے کی بات ہے، ہم یہ لباس نہ پہنے اس دور میں تو مشکل میں پڑ جائے زندگی۔ اور پھر انہوں نے اپنی کوہنی سے اپنا جبہ ہٹایا، تو میں نے دیکھا کہ اس اچھے لباس کے اندر جو لباس نیچے پہنا ہوا تھا وہ وہی تھا جو عام مسلمانوں کا لباس ان کے آبا و اجداد کا۔ تو میں حیران ہوا کہ یہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سوری، یہ جو اندر لباس پہنا ہوا ہے نا، یہ اللہ کے لیے ہے، طبیعت یہی ہے، اور یہ جو باہر کی قمیص یا جبہ تمہیں اتنا اچھا نظر آتا ہے، یہ تم جیسے لوگوں کے لیے ہے زمانے میں، تو جو اللہ کے لیے ہے وہ ہم نے چھپا لیا ہے، اور جو لوگوں کی نظروں میں عزت اور وقار رکھنے کے لیے ہے وہ سامنے آپ لوگوں کو نظر آتا ہے۔ تو یہ لوگ ایسے تھے کہ جو سچائی ہے، جو سچی بات ہے وہ ہے ایسے دیکھنے لوگ۔ تو امانت، سچائی یہ ان لوگوں میں تھی۔ تو وضو بھی امانت ہے، طہارت بھی امانت ہے، پاک ہونا بھی امانت ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ وضو جو ہے یہ امانت ہے۔ اب کسی شخص کا وضو نہ ہو اور نماز پڑھ لے، اللہ تعالی معاف فرمائے، بہت سخت بات ہے۔ بل وزن و امانہ، اور یہ بھی بتایا کہ وزن امانت ہے، کسی چیز کو تولا جاتا ہے، کسی چیز کی پیمائش کی جاتی ہے، مختلف پیمانے ہیں۔ کپڑا مثلا کہیں کہیں تول کے بیچتے ہیں، تولیا ہے تل کے بکتا ہے، اور کہیں کہیں عدد کے اعتبار سے بیچتے ہیں۔ پھل ہیں، بہت سے پھل ایسے ہیں، مثلا کیلا ہے، بہت سے ممالک میں تول کے بیچتے ہیں، ہمارے یہاں گن کے بیچتے ہیں۔ تو وزن اس کے مختلف پیمانے ہیں۔ کپڑا ہے میٹر کے حساب سے بھی بکتا ہے اور تول کے بھی بیچا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو وزن ہے یہ بھی امانت ہے، والکیل امانہ، اور وہ چیزیں جن کی پیمائشیں کی جاتی ہیں وہ بھی امانت ہیں۔
بہت چیزیں ایسی ہیں جن کا وزن ہوتا ہے اور پیمائش ہوتی ہے، جیسے زمین کی پیمائش ہو جاتی ہے، کپڑے کی بعض جگہ پر پیمائش اور بعض جگہ پہ وزن. تو بتایا یہ سب امانتیں ہیں. وہ اشیاء، اور راوی کہتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عددہا، گنتے رہے اور فرمایا کہ اشد ذالک الوداع، اور سب سے زیادہ جس امانت کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا وہ پیسہ، مال اور اشیاء ہیں جو تمہارے پاس کسی نے بطور امانت رکھوا دی. بہت مشکل چیز ہے بھائی. فقہا یہاں تک لکھتے ہیں کہ امانت کا سکہ بھی تبدیل کرنا درست نہیں. ایک آدمی 500 روپے دے گیا اور کہا یہ امانت ہے، رکھیے اسے. اب اس شخص کو ایک دن ضرورت پیش آ گئی تو اس نے کہا 500 روپیہ وہ جو دے کے گئے ہیں دوست، وہ تو 5 نوٹ ہیں. اب مجھے ضرورت پیش آ گئی ہے تو 5 نوٹ کہاں جاؤں لینے کے لیے، تو 5 نوٹ وہیں سے لے لیتا ہوں اور 500 کا سالم 1 نوٹ وہاں رکھ دیتا ہوں. اب ہے تو بظاہر کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن فقہا اس سے بھی منع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ 5 نوٹ چھوڑ کر گیا ہے ایسے ہی 5 نوٹ اس کو واپس ملنے چاہیے. مت کرو کہ نقدی کو بنا کر مزید چھوٹی ریزگاری اس کی بنا لو، نہیں ہونا چاہیے. تو بہت چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت منع کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ بالکل امانت کو چھیڑو ہی نہیں، جیسے وہ دے کر گیا ہے ویسی کی ویسی اسے مل جانی چاہیے. تو امانت انسان کی باتیں بھی ہیں. حدیث میں ایک اور جگہ آیا ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بات کرنے سے پہلے ادھر ادھر دیکھے تو تم سمجھ جاؤ کہ وہ بات تمہارے ساتھ جو کر رہا ہے وہ امانت ہے. بیسیوں لوگ ایسی بات کرتے ہیں، روز کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے، لیکن ہمارے زمانے میں ایسی بات کرنے سے بہت بچنا چاہیے. اور بچنے کی وجہ یہ ہے کہ اب کوئی اس امانت کا خیال نہیں رکھتا، نہیں کرتا. بات زبان سے کسی کے نکلی اور کیسا ہی اچھے سے اچھا آدمی کیوں نہ ہو، وہ اس بات کو نکلی ہونٹوں اور چڑھی کوٹھوں اس پر عمل کر کے ہی دکھائے گا. چند دن میں جو راز تھا وہ ایک ایک شخص کو معلوم ہو جائے گا. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ آج کل کے دور میں ایسی بات کرے ہی نہ، تاکہ خود بھی گناہ گار نہ ہو اور لوگ بھی اس فعل کی وجہ سے گناہ گار نہ ہو. کیونکہ لوگ احتیاط کرتے ہی نہیں. اب جتنا مرضی کہہ دیں کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی، اس کے دل میں پیٹ میں وہ بات رہتی ہی نہیں جب تک کہ کسی کو بتا کر ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ انہوں نے منع کر دیا تھا کسی کو نہیں بتانی، لیکن تم آگے کسی کو نہ بتانا. سبحان اللہ، جس راز کو اپنے تک نہیں رکھ سکا دوسرے سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اس کو نہیں بتائے گا. اس لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلسیں جو ہوتی ہیں وہ امانت کے ساتھ ہوتی ہیں، کہ امانت ہے کسی کو وہ بات نہ بتائی جائے. جو شخص ادھر ادھر دیکھتا ہے کچھ بات کرنے سے پہلے، وہ اسی لیے تو دیکھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس بات کو اگر زیادہ لوگوں تک پہنچ گئی تو کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے، لہذا نہ کیا جائے. تو لوگ نماز، روزہ، یہ چیزیں امانت سے سمجھتے ہی نہیں. اور پھر مزاج میں اگر اعتدال نہ رہے تو ایسے شخص تو امانت کے بارے میں کسی طرح بھی قابل بھروسہ نہیں ہوتے، کیونکہ مزاج کا پتہ نہیں ہوتا ان کا. کیا پتا کب خوش ہوں اور سب کچھ بتا دیں، یا کب ناراض ہوں
اور راز کی ساری باتیں بتا دیں. کسی کو کہیں کہ یہ جو اب تک بات تھی یہ تو راز تھی، آج میں ساری باتیں کھول دیتا ہوں. تو جب کسی آدمی کے مزاج میں اعتدال نہ رہے تو اس آدمی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. یہ خارجی جتنے تھے ان کے مزاج میں اعتدال تھوڑا ہی تھا، یہ سب کے سب اعتدال سے نکلے ہوئے تھے. لسان المیزان میں یہ کئی لوگوں کے متعلق آتا ہے. ایک ایسا خارجی تھا جو کہتا تھا کہ ہر گناہ چاہے وہ جتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، اور چاہے مذاق میں ہی کوئی چھوٹا بالکل معمولی سا جھوٹ بھی بولے تو وہ کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی اور مشرک ہو جائے گا. اور کہتا تھا سوائے اس کے کہ وہ اہل بدر میں سے ہو. اور بدری صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے متعلق کہتا تھا کہ اگر بدری صحابی کافر بھی ہو جائے تو بھی وہ جنت میں جائے گا. یہ سب کیا ہے؟ یہ مزاج اعتدال سے نکلا ہوا ہے کہ ایک طرف تو کوئی صغیرہ گناہ بھی کرے تو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی کافر مشرک ہو گیا، اور دوسری طرف دیکھیے تو بدری صحابی رضی اللہ عنہ اگر وہ کافر بھی ہو جائے تو بھی جنت میں جائے گا. کیوں بھائی؟ بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے اگر کسی نے کوئی ایسی بات کر دی جس پہ حد جاری ہوتی ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حد جاری کی. کسی کو قانون کی گرفت سے بالا نہیں کیا. یہ چونکہ بدری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ لہذا ان پر قانون کا نفاذ نہیں ہوگا. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ایسے نہیں کیا. یہ اس طرح کی باتیں یہ انہی لوگوں کو زیب دیتی ہیں جن کے مزاج خارجیوں کی طرح ہوتے ہیں کہ بالکل طبیعت میں اعتدال پیدا ہی نہیں ہوتا، آتا ہی نہیں. اور یہ بہت بری چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے. تو ان کے مزاج میں انتہا پسندی کہ جو کام کرنا ہے وہ انتہائی حد تک جب نہ کر لیں تب تک چین ہی نہیں آتا. معاذ اللہ. یہ حجاج ابن یوسف بھی ایسے ہی تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ لوگوں کو مسلمان کیا، پھر انہیں اپنی ایک جگہ پہ بھیج دیا کہ وہاں جاؤ. یہ بیمار ہو گئے تھے، خارش ہو گئی تھی بہت زیادہ، تو انہیں فرمایا کہ وہاں جا کر اونٹوں میں رہو. یہ ٹھیک ہو گئے وہاں جا کے، اور انہوں نے ڈاکہ ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اونٹ تھے بھگا کر لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ ڈاکے کی حد جاری کی اور ان کی آنکھیں نکال دی گئیں اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے انہیں پھینک دیا گیا کہ ڈاکہ اگر کوئی ڈالے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی. اس حجاج ابن یوسف نے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، سب سے زیادہ سخت سزا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ جو ارینا قبیلے سے لوگ آئے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سخت سزا انہیں ہی دی تھی. وہ حدیث شریف بیان کر کے تشریف لے گئے، پورا قصہ اسے سنا دیا. انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بدبخت اس لیے پوچھ رہا ہے کہ یہ بھی لوگوں کے ساتھ ایسے کرے. ارے بھائی کہاں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے افعال ان کے کام اللہ کی وحی برابر ان کی حفاظت کرتی تھی اور خدا ان کے ایک ایک فعل کو دیکھتا تھا. اور جہاں ذرا سا حق تعالی شانہ نے یہ دیکھا کہ
کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے، وہی نازل ہوگی۔ اور کہاں بعد والے، اور پھر معاذ اللہ یہ سفاک خون بہانے والا۔ انس رضی اللہ عنہ کی سادگی میں بات بیان کر کے، شریف لوگ تھے، سادہ لوگ تھے، انہیں کیا پتا کہ دنیا میں کیسے کیسے مکار ذہن کے بھی ہوتے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تک جب یہ بات پہنچی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اس نے بلا کر یہ پوچھا تھا، تو حسن بصری سمجھ گئے کہ اس نے پوچھا ہے نا، یہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی سزا کو اس لیے پوچھ رہا ہے کہ یہ اپنے ذوم میں اسے سنت سمجھ کر کرے۔ تو حسن بصری رحمت اللہ نے کہا کہ کاش حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے سامنے یہ قصہ بیان نہ کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہ اسے بتاتے، کیونکہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جانتے تھے کہ صحیح چیز سے وہ کس طرح ایک غلط مطلب نکالے گا۔ تو یہی بات ہے کہ امانتیں ہیں، مجلسیں بھی امانت کے ساتھ ہوتی ہیں، علم بھی امانت ہے، کس کے سپرد کرنا ہے، کس کو نہیں دینا۔ یہ راوی کہتے ہیں کہ زازان ان کا نام ہے، انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ ساری بات سنی اور پھر یہ آئے ہیں حضرت برا رضی اللہ عنہ کے پاس، اور برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے اس نے عرض کیا، شاگرد نے زازان نے، زازان رحمت اللہ علیہ اسے بڑی چیز سمجھے، ان کے ذہن میں یہ تھا گویا کہ جب شہادت ہو گئی تو پھر تو معافی ہے ہر چیز سے، لیکن جب انہوں نے سنا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے فقیہ صحابی رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ شہادت کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ نہ نماز پڑھو، نہ لوگوں کی امانتوں کا خیال کرو، اور نہ ہی جو اشیاء لوگوں نے تمہارے پاس رکھی ہیں ان کی حفاظت کرو، اور نہ وضو تمہارا ٹھیک ہو، اور کوئی اور چیز نہ ہو، بس صرف شہادت ہو گئی اور تم بخشے گئے۔ تو زازان رحمت اللہ علیہ کو یہ بات بڑی گراں محسوس ہوئی کہ ہو عام تصور تو یہی پایا جاتا ہے کہ شہید ہوا اور سب معافی۔ تو انہوں نے اس سے برا رضی اللہ عنہ سے جا کر پوچھا، تو زازان کہتے ہیں کہ فأتیت البرا بن عازب، میں برا رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ الا تری الی ما قال ابن مسعود، آپ نے غور فرمایا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ پھر میں نے ان سے بات عرض کی، قال صدق، انہوں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، اور وہ بجائے اس کے بتاتے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، انہوں نے اس سے بھی بلند بات کی، انہوں نے کہا تم نے اللہ کی بات نہیں سنی، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، لوگوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو سپرد کرو ان کے جو اس کے اہل ہیں۔ بہت سی چیزیں امانت ہیں، ان کو انہی کی سپرد کرنا چاہیے جو اس کے اہل ہیں۔ مدارس امانت ہیں، مسجدیں امانت ہیں، اسی طرح پیسہ ہے، اختیارات ہیں، عہدہ ہے، یہ سب چیزیں امانت ہیں، اور چاہیے کہ امانت کو اسی کے حوالے کیا جائے جو لوگ امانت کے اہل ہیں۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جب بیعت ہونے لگی تھی سقیفہ بنی ساعدہ میں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، بتایا کہ یہ خلافت امانت ہے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے لیے کہا کہ ہم سب ان کی بیعت کر لیں، کیونکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس امت کا سب سے زیادہ امانت دار فرد قرار دیا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، بیعت تو آپ ہی کی ہے، اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بیعت کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ
اس درجے کے تھے کہ کفر کے زمانے میں جن لوگوں نے شراب اپنے لیے حرام کر لی تھی ان میں سے ایک تھے. کفر کے زمانے میں بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شراب قریب نہیں گئے. ان لوگوں میں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے. عثمان ابن مظعون تھے 3، چوتھے عبد الرحمن ابن عوف تھے، 5ویں عباس بن برداس سلمی. اور ان سے بھی پیچھے آپ چلے جائیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بن ہاشم جو تھے، انہوں نے عبداللہ ابن جدعان، یہ شیبہ ابن ربیعہ، ورقہ بن نوفل، یہ وہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد جہاں آپ کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا لے گئی تھی. اور یہ ولید ابن مغیرہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والد، یہ بہت بڑے کافروں میں سے تھا. عامر ابن ضرب، یہ سب لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے اوپر شراب بالکل حرام کر دی تھی. ورقہ بن نوفل تو رضی اللہ عنہ بڑے آدمی تھے، لیکن وہ پڑھے لکھے تھے. انجیل جو ہے اس کو عبرانی سے عربی میں اور عربی سے عبرانی میں ترجمہ کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا کبھی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے یہ خلفاء ہیں حضرت بکر اور حضرت عثمان، اور یہ عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، یہ حضرات اس وقت بھی شراب کے قریب نہیں جاتے تھے جب شراب گلی گلی اور محلے محلے میں بکتی تھی. عرب گھر بنایا کرتے تھے. تو یہ ان لوگوں کے دل اتنے صاف تھے. تو انہوں نے کہا کہ امانت، سب سے اچھی امانت کے مستحق یہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خلافت ان کو دے دی جائے. تو لوگوں نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ ہی کی بیعت کی. اسی لیے امانت کا اتنا سخت حکم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانت لہ، یہ آدمی امانت کا خیال نہ رکھے اس کا کوئی دین نہیں. ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ، اور جو شخص پاکیزگی اختیار نہ کرے اس کی نماز نہیں. یعنی نماز سے پہلے جسم کا، کپڑوں کا، جگہ کا، یہ سب کا پاک ہونا شرط ہے نا. تو جگہ پاک نہ ہوئی تو بھی نماز نہ ہوئی، کپڑے اور جسم الغرض کوئی چیز پاک نہ ہوئی تو نماز نہ ہوئی. اور اسی طرح جس شخص نے ایمان کی بات کہی ہے اور ایمان کی بات کہتا ہے یا ایمان سمجھتا ہے وہ مومن ہے. ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں امانت کا وصف نہیں ہے یہ شخص مومن نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں بتا دیا کرتے تھے اور بہت سختی سے بتاتے تھے. ایمان ہی کی نفی کر دی. کیوں؟ اس لیے ارشاد فرما دیا یہ کہ آدمی سوچے کہ ایمان ہی نہیں رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے وہ نہیں رہے گا. یہ مراد نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی کافر ہو جائے گا. استغفر اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدت فرماتے تھے اخلاقیات پہ، ان چیزوں پہ جو انسانوں کو انسان بناتی ہیں. ہمارے ہاں اس کے برعکس چیزیں ہوتی ہیں، ان پر زیادہ شدت ہو جاتی ہے. ایک آدمی کنگھی کرتا ہے اور بہت اچھی کنگھی اس نے رکھی ہے، بال سنوارتا ہے، بہت اچھی بات ہے. ممکن ہے کہ کوئی مذہبی آدمی اس پر اعتراض کرے اور اس مذہبی آدمی کو خود دیکھیے تو عین ممکن ہے کہ جب وہ دوسروں پر اعتراض کر رہا ہو تو امانت کا وصف اس میں نہ پایا جائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایسی چیزیں نہیں تھیں. وہ لوگ
بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے تھے، دوسرے پہ تنقید سے پہلے بھی سوچتے تھے کہ کیا چیز مناسب ہے، کس پہ ہمیں کوئی بات کہنی ہے، کس کے متعلق کوئی بات نہیں کہنی۔ تو اس سے برا رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ بھئی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہو، وہ تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ دیکھو جو آدمی تمہیں ملے ہر ایک پہ بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ امانت کو ان کے حوالے کرنا ہے جو اس کے اہل ہیں۔ اسی لیے یہ جو خلافت کا نظام سارا چلتا رہا ہے، اس خلافت کے نظام میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جس چیز کا اہل جس کو سمجھا ہے، انہوں نے خلافت کو اسی کے حوالے کیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں آپ جانتے ہی ہیں شدت ہے، سختی ہے، تو آپ انہیں خلافت دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے اچھا آدمی جو میں سمجھتا تھا اسے خلافت دی۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، جن کو حکمران بنایا ہے، امیر بنایا ہے، سب کے سب ان کی نظر میں اہل تھے، اسی لیے تو خلافت کے بعد امارت جو ہے ان کو دی۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقرأ امتی ابی، میری امت کے سب سے اچھے قاری ابی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی رضی اللہ عنہ کو تراویح کے لیے مقرر کیا اور وہ لوگوں کو تراویح پڑھاتے تھے جو سب سے اچھے قاری تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح انہی کے حوالے کر دی، انہیں اس قابل سمجھا نا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص اس عہدے کا اہل ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہی پڑھاتے تھے نماز، اور آیا ہے روایات میں کہ جب وہ آیات پڑھنا شروع کرتے تھے اور 200 آیتیں پڑھ لیتے تھے تو وہ ٹھیک نماز ہم سمجھتے تھے۔ 200 آیات کا پڑھنا بڑی چیز ہے۔ بعض حضرات کہتے تھے کہ ہم اتنے طویل قیام کے لیے سہارا لے لیا کرتے تھے۔ تو سہارا کیسے ہوتا تھا وہ فقہا کی ایک الگ بحث ہے، لیکن حضرت ابی رضی اللہ عنہ کا نماز پڑھانا اتنا اچھا ہوتا تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ موطا میں روایات لائے ہیں اور انہوں نے یہ روایت ذکر کی ہے یزید ابن رومان کی بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو مقرر کیا تھا مسجد نبوی میں انہیں، تو یہ سب چیزیں کیا تھی؟ امانت، کہ جو شخص جس چیز کا اہل ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اب کہا گیا کہ وہ خلافت اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اس کمیٹی میں ہی کم سے کم شامل کر لیں جس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ خلافت کس کو ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے منع فرما دیا کہ بالکل میرے بیٹے کو اس کمیٹی میں شامل نہیں کرنا۔ وہ جو اتنی سختی سے منع فرمایا ہے اس کی وجہ بھی انہوں نے بتا دی۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ احتیاط کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان جس کو عہدہ دے، جس کی تعریف کرے، جس کو جھوٹا کہے، جس کی مذمت کرے، سب چیزوں کا تعلق بالآخر جا کے ملتا ہے امانت سے۔ کہ امانت کا وصف انسان میں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ لا دین لمن لا امانت لہ ولا صلاۃ لہ ولا زکوۃ لہ۔ یاد رکھو
جس شخص میں امانت کا وصف نہیں ہے نا، کوئی اس کی نماز نہیں ہے، کوئی اس کی زکوٰۃ نہیں، کوئی اس کا دین ہی نہیں ہے۔ بڑے لوگ جب فتویٰ دیتے تھے بہت احتیاط سے دیتے تھے، اسی کا فتویٰ بھی تو امانت ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کئی مرتبہ یہ فرماتے تھے فتوے میں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے کرتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ فلاں چیز کو برا جانتے تھے، تو اپنے مشائخ، ان کے مشائخ سیدنا علی اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، تو ایک ایک کا نام لینے کی بجائے بس ایک موٹی بات کہہ دیتے تھے کہ وہ حضرات ایسے کرتے تھے، وہ حضرات ایسی چیز کو برا سمجھتے تھے، بات بھی پہنچ جائے اور ہر ایک کا نام بھی نہ لیا جائے۔ یہ امانت ہی کی ادائیگی کا ایک طریقہ تھا، اور یہ امانت ہی کی کا احساس تھا کہ کسی کے متعلق کوئی روایت بیان کرنا، وہ کسی اور نے کہا ہے، کسی اور کا نام لے لینا، یہ امانت میں کہیں خیانت نہ ہو جائے معاذ اللہ۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچاتے تھے کہ کوئی غلط بات نہ ہو جائے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی حاضر ہوا اور آ کے کہا، اللہ کے رسول، مسند بزار کی روایت ہے کہ مجھے دین کی سب سے مشکل بات بتا دیں اور سب سے آسان دونوں چیزیں بتا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الینہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، دین کا سب سے آسان کام تو یہ ہے کہ آپ گواہی دیں اللہ تعالی کی وحدانیت، توحید کی، اور ان محمد عبدہ و رسول، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور آپ نے فرمایا دین کا سب سے مشکل کام وہ بھائی یہ ہے الامانہ، امانت کا خیال رکھنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا انہ لا دین لمن لا امانت لہ ولا صلاۃ لہ ولا زکوۃ لہ، اور یاد رکھو جو شخص اپنی امانت کا خیال نہیں رکھتا اس انسان کا کوئی دین نہیں ہے، اس کی کوئی نماز نہیں ہے، اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یہ جو اتنے شدید الفاظ ارشاد فرمائے تاکہ لوگوں کو احساس رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا کتنا حکم دیا ہے۔ تو وہ امانت انسان کی ساری زندگی میں ہے، زبان میں بھی امانت ہے، آنکھوں میں بھی امانت ہے، پیسے میں بھی امانت ہے، نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ ہر چیز میں امانت ہے۔ تو انسان جتنا زیادہ احتیاط کرے گا اپنے آپ کو اللہ کے غصے سے، اس کے غضب سے اتنا ہی محفوظ رکھ لے گا۔ تو سوچتا رہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ قیامت میں اللہ کے ہاں خائن شمار کر لیا جاؤ، ایسے نہ ہو کہ قیامت میں اللہ تعالی کے ہاں پہنچ کے جواب دینا پڑ جائے اور خیانت کی وجہ سے اعمال کٹ جائیں، خیانت کی وجہ سے اللہ کے ہاں حساب و کتاب میں سختی ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی نہیں، امت میں بعد میں آنے والے لوگ بھی اس بات سے بہت ڈرتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی امانت کے وصف کو ہمیشہ جانچتا رہے اور کبھی بھی خیانت کا مرتکب نہ